أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ہر سورت کے شروع میں تھوڑا سی جھلک دکھا دیتا ہوں اس کے مضامین کی. اس سورت میں اور خود قرآن پاک جھلک دکھا دیتا ہے اس سورت میں کیا بیان ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اس لیے پوری سورت کا نام اس سورہ النساء پڑ گیا. اور اس کے آگے مختلف قسم کے احکام ہیں. جس طرح دو سورتوں کے اندر عقائد کی بحث تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس سورت کے اندر عقائد کی بحث بے شک ہے، اور سورت کے آخر میں بڑے تفصیلی عقائد آئیں گے، لیکن خاص طور سے کچھ اعمال کی بحث ہے، اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے. اور جو لوگ ایمان تو قبول کرتے تھے مگر نہ جان کی قربانی کے لیے تیار تھے نہ مال کی قربانی کے لیے، ان کو پچھلی صورتوں میں اشارتاً بیان کیا گیا تھا. کہا یہ منافق لوگ ہیں، اندر کے کالے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے. اس صورت میں پہلی مرتبہ ان کا نام لیا جائے گا کہ یہ منافق ہیں. ان دو صورتوں میں ابھی لفظ منافق نہیں آیا، اس صورت میں آئے گا منافق کا لفظ. اور اس میں قصر نماز کا بیان آئے گا، اور خوف کے وقت میں کیسی نماز پڑھیں اس کا بیان آئے گا، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے اس کا تفصیلی بیان آئے گا، اور جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کے احکام آئیں گے، وغیرہ وغیرہ کئی احکام. اس میں تیمم کا حکم بیان کیا جائے گا، وضو کا حکم بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لیکن ہاں ایک بات رہ گئی، یہ سارے احکام ہیں مگر سورت کا نام سورہ نساء کیوں ہے؟ سورتوں کے نام کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی مشہور لفظ کی وجہ سے اکثر سورتوں کے نام ہوتے ہیں. تو اس میں نساء کوئی مشہور لفظ تو نہیں ہے، کئی مردوں کا تذکرہ بھی ہے، کئی عورتوں کا تذکرہ بھی ہے، تو اس لیے کہا گیا نہیں. اس کے مضمون کے اعتبار سے اس کا نام سورہ نساء ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں. مگر عورتوں کے حقوق تو ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، اور آگے سورہ طلاق میں بھی پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. ان کا نام سورہ نساء کیوں نہیں رکھا گیا؟ واللہ عالم. لیکن ظاہر یہی لگتا ہے کہ اس میں خاص طور سے عورتوں کی وراثت بیان ہوئی ہے، اور دنیا پہلی مرتبہ چونک گئی کہ عورت کو بھی وراثت میں پراپرٹی میں حصہ ملے گا، ورنہ دنیا میں کوئی عورت کو پراپرٹی میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا. ہم نے یہ تصور پیش کیا، ماں کو بیٹے کی جائیداد میں حصہ، اور بیوی کو شوہر کی جائیداد میں حصہ، اور بیٹی کو ماں اور باپ دونوں کی جائیداد میں حصہ، پوتی کو بھی حصہ، پڑپوتی کو بھی حصہ، دادی اور پردادی کے بھی بڑے تفصیل سے ہم نے بیان کیے. قرآن پاک میں کچھ کا بیان آئے گا. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. ایک سورت جہاں ختم ہوتی ہے دوسری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اوپر کی سورت میں تھا اتقوا اللہ، وہیں سے شروع ہو گئی. اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی کرنے سے. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اس نے تم کو پیدا کیا، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اس جان سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، وبث منہما، اور پھیلایا ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سارے مردوں کو، ونساء، اور اس کے بعد بھی کثیرہ پوشیدہ ہوگا، اور بہت ساری عورتوں کو اس نے پیدا کیا. یعنی ساری دنیا کو پہلی مرتبہ احساس دلایا کہ تمام دنیا کے لوگ چاہے وہ کسی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، لیکن حقیقت میں سب آپس میں سکے بھائی بہن ہیں، اس لیے کہ ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ، الذی بہ، جس کے ذریعے سے تساءلون، ایک دوسرے سے تم سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے اللہ کا واسطہ دے کر کے حقوق مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور ڈرو تم رشتہ داری سے، یعنی رشتہ داری کو پامال کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق کھانے سے، اور پراپرٹی میں رشتہ داروں کو حصہ نہ دیں، یہ بھی ان کے حقوق کو کھانا ہے.
इन अल्लाह कान अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला कान अलैकुम है तुम पर रकीबन निगरानी करने वाला, निगहबान है अल्लाह। हमारे यहाँ ये आयत निकाह में पढ़ी जाती है, यही एहसास दिलाया जाता है कि रिश्तेदारी के हुकूक अदा करना, अल्लाह से डरना और ये तसव्वुर करना कि सारे इंसान बराबर हैं, ऊंच नीच नहीं है, भाई बहन हैं, इसीलिए ये आयत पढ़ी जाती है। वातुल यतामा, और दो तुम यतीमों को अमवालहुम, उनके माल, जो यतीमों के माल तुम्हारी, यतीम तुम्हारी परवरिश में है, उनका माल तुम्हारे पास अमानत है, उसको दो। वला ततबद्दलू, और मत बदले में लो अल खबीसा, गंद को, बित्तय्यिबी, पाक के बदले में, पाक के बदले में गंद को ना लो, मतलब अपनी खराब चीज़ें यतीम के माल में डाली और यतीम की अच्छी अच्छी चीज़ें ली, तो ज़ाहिरी तौर पर आदमी सोचता है कि मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की कि अपनी ख़राब उसको दे दी, उसकी अच्छी अच्छी ले ली, लेकिन जो उसकी अच्छी ली वो हराम है और जो अपनी दी वो हलाल थी, तो गोया गंद लिया और पाकी को दे दिया। वला ताकुलू अमवालहुम, और मत खाओ तुम यतीमों के माल को, इला अमवालिहिम, अपने मालों के साथ मिला करके, इन्नहु कान हुबन कबीरा, बेशक ये हुबन गुनाह है, कबीरन बहुत बड़ा। ये एहसास दिलाया कि यतीमों के भी हुकूक हैं, वरना अरब में यतीमों का हक मानने के लिए तैयार नहीं थे। प्रॉपर्टी सिर्फ जवान लड़कों को मिलती थी, जो छोटे थे, जंग में काम नहीं आते थे, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। और कुछ लोगों की परवरिश में यतीम बच्चियां भी थीं, तो एक दूसरा मसला पेश आया। क्या मसला? वो जो यतीम बच्चियां उनकी परवरिश में थी, कई मरतबा इंसान अपने बच्चे का निकाह उनसे करा देता था या खुद उनसे निकाह कर लेता था। फरमाया बड़ी अच्छी बात है, कर सकते हो, यतीम से निकाह, सहारा मिलेगा, लेकिन चूंकि उसका बाप जिंदा नहीं है और कोई उनकी तरफ से बात करने वाला नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके हुकूक हड़प कर दो, और अगर उनके हुकूक हड़प कर जाओगे तो उन पर जुल्म तो वक्ती होगा, असल में तुम जहन्नम में चले जाओगे। इसलिए दूसरा हुक्म, वइन खिफ्तुम, और अगर तुम डरो अल्लाह तुक्सितु, कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फिर यतामा, यतीम बच्चियों के बारे में, यतामा से मुराद यहाँ पर यतीम बच्चियां, क्या इंसाफ नहीं कर सकोगे कि अगर तुम उनसे खुद निकाह कराओ या अपने बच्चों का निकाह कराओ तो तुम उनको सही हुकूक नहीं दे पाओगे, चूंकि उनकी तरफ से कोई बात करने वाला नहीं है। तो फिर इस पंगे में मत पड़ो। फन की हु, तो तुम निकाह कर लो, माँ माना में मन के, अरबी में माँ के माना जो चीज और मन के माना जो शख्स, लेकिन कभी कभी माँ के माना भी जो शख्स हो जाता है। फन की हु, तो निकाह करो तुम माँ उन औरतों से, ताबा, जो भी तुमको अच्छी लगे, लकुम, तुम्हारे लिए अच्छी हूँ, मिनन निसाई, औरतों में से, दूसरी से करो जिनके बाप जिंदा हैं, भाई हैं, वो उनके हुकूक तुमसे छीन कर लेंगे और झगड़ा भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। ये बेचारी यतीम, इसकी तरफ से कोई बात करने वाला नहीं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी तरफ से इस पर ज्यादती हो जाए और तुम जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह अकबर, क्या बात फरमाई। मसना, दो, एक से नहीं, अगर तो दो से निकाह कर सकते हो, वसुलासा, और तीन से निकाह कर सकते हो, रुबा, और चार से निकाह कर सकते हो, मगर दो और तीन और चार के लिए एक शर्त है, क्या? फ़इन खिफ्तुम, बस अगर तुमको डर हो, अल्लाह तादिलु, कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, तोल तोल करके बराबर हुकूक दो बीवियों को नहीं दे सकोगे और आसान काम नहीं है, तो फिर इस पंगे में मत पड़ो। फवाहिदतन, तो फिर एक ही को निकाह में रखो। अगर दो से कर लिए और हुकूक अदा न किए गए तो फिर बगैर टिकट के जहन्नम में चले जाओगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसकी दो बीवियां और वो इंसाफ नहीं कर सका तो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि एक साइड ही उसकी जैसी होगी जैसे कि सूख गई है। वमा मलकत औ मा मलकत अयमानुकुम फवाहिदतन, फिर एक बीवी से निकाह करो औरत से। लेकिन अगर एक आदमी दो बीवियों से निकाह इसलिए नहीं करता है कि इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो एक और ऑप्शन भी रखा गया। वो क्या? जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त में बहुत ज्यादा तादाद में गुलाम और बांदियां थीं, तो लोग तो आज ये कहने लगे कि मुसलमानों ने गुलाम और बांदियों का रिवाज डाला है। अच्छा, हमने डाला है? दुनिया भर में गुलाम भरे हुए थे, हमने तो गुलामों को इमाम बनाया, हमने गुलामों को बादशाह बनाया। मिस्र के बादशाह गुलाम रहे, इस मुल्क के बादशाह गुलाम रहे। अल्लाह अकबर। हमने गुलामों के हुकूक दिए। क्या हक दिया? जो बेचारी औरतें बेची जाती थीं, जिनको बांदी समझते थे, फरमाया फिर दूसरा ऑप्शन ये है, औ मा मलकत अयमानुकुम, उनसे निकाह कर लो जिनके मालिक के तुम्हारे दाने हाथ।
اور ان سے نکاح کا مطلب دو ہوتا تھا، آدمی ان کو خریدتا تھا، تو اسلام سے پہلے تو ان کا کوئی حق ہی نہیں تھا، اسلام نے اس کا حق بیان کیا، کیا؟ جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو وہ اس کو بیوی بنا کر رکھے، اگر بیوی بنا کر رکھے گا تو پھر جیسا اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو پورے حقوق دینے پڑیں گے، پھر وہ بیوی بن گئی، اب وہ باندھی نہیں رہی، اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس کو بیوی نہ بنا کر رکھے، پھر بیٹی بنا کر رکھے، بیٹی بنانے کا مطلب کہ وہ اس کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دے، لیکن اس سے پھر میاں بیوی جیسے تعلق نہیں ہو سکتے، وہ پھر دوسرے کی بیوی بن جائے گی۔ او ما ملکت ایمانکم، تو پھر تم نکاح کر لو ان سے جن کے مالک ہے تمہارے دانے ہاتھ، یا ان کو خرید لو۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، اللہ تعولو کہ تم ایک سائڈ نہ جھک جاؤ، ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، یہ عورتوں کا حق بیان ہوا دوسرا، کیا؟ آتو، اور دو تم النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلتن خوش دلی سے، نحلتن کے معنی خوشی سے، مزیداری کے ساتھ، کڑ کڑ کرنا دو، خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَا، پس اگر وہ خوش ہو کر کے دے دیں، لکم تم کو، عن شیء کوئی چیز، منہ اس میں سے، پہلے دو تم ان کو مہر، پھر اس میں سے نفساً دل سے خوش ہو کر کے وہ کچھ مہر واپس دے دیں، اگر وہ واپس دے دیں یا معاف کر دیں، لیکن بہتر یہ کہ تم پہلے دو پھر وہ واپس دیں، قرآن کا انداز یہی کہہ رہا ہے، اگر وہ مہر میں واپس دیں فَكُلُوا، تو کھا لو تم اس کو، ہنیئن، اس حال میں کہ یہ مبارک بھی ہے، مریئن، اس حال میں کہ اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہنیئن مریئن کا ترجمہ کرتے ہیں رچتا اور پچتا۔ پھر اگر وہ اپنی مرضی سے تم کو کچھ واپس دے دیں تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یتیم بچوں کی بات تھی، یہ تو بیچ میں بچیوں کی بات آ گئی تھی، اور ان کے تعلق سے پھر نکاح کی بات آ گئی۔ واپس آؤ یتیم بچوں کے اوپر، جن کے پاس یتیم بچے ہیں پرورش میں اور ان کا مال ان کے پاس امانت ہے، تو کوئی آدمی کہے بھائی یتیم کا مال مصیبت ہے، اس کے سر لگاؤ، چاہے ضائع کرے چاہے برباد کرے، فرمایا نہیں، یہ بھی خیانت ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور مت دو تم السُّفَهَاءَ بے وقوفوں کو، اموالکم اپنا مال، مطلب وہ یتیم جو تمہاری پرورش میں ہیں جب تک بے وقوف ہیں تم ان کو ان کا مال نہ دو، لیکن ان کے مال کو کہا اپنا مال، یعنی جس طرح اپنے مال کا تمہیں احساس ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، ان کا مال بھی بے وقوفوں کو دے کر ضائع نہ ہونے دو۔ اللتی جعل اللہ، وہ مال، اللتی جس کو جعل بنایا اللہ، اللہ نے لکم تمہارے لیے، قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ، زندہ رہنے کا ذریعہ، ورزقوہم، اور روزی دو تم ہم ان یتیموں کو، فیہا اس مال میں سے، کھلاتے رہو، وکسوہم، اور ان کو پہناتے رہو، کپڑے پہناؤ، لیکن وہ کہیں لوگوں کے کہنے پر کہیں سارا مال دو ہمارا، تو قولو کہو تم لہم ان سے، قولا معروفا، نیکی کی بات، ان کو لبھاتے رہو، بولو بیٹا مل جائے گا، تھوڑا تم کو طریقہ آ جائے مال کو استعمال کرنے کا تو دے دیں گے تم کو سارا مال۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو تم یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، بالغ ہو جائیں، پھر ان کو ان کا مال دے دو، مگر تب بھی دیکھو کہ بالغ تو ہو گئے مگر سوجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، بس اگر تم محسوس کرو، دیکھو تم، منہم ان کی طرف سے، رشدن سمجھداری کو، فَادْفَعُوا تو دے دو تم، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، لیکن وَلَا تَأْكُلُوا مت کھاؤ تم ہا ان کے مال کو، اسرافاً فضول خرچی کر کے، وَبِدَارًا اور اس بات سے ڈرتے ہوئے، بدار کے معنی جلدی جلدی کرتے ہوئے، کس بات سے، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، کبیرہ یکبروا عمر میں بڑا ہونا، اور کبورہ یکبروا اس پر اگر پیش آئے تو پھر مرتبے میں بڑا ہونا، عربی زبان بھی کیا ہے، ایک زبر زیر کے فرق سے کہاں بات پہنچی۔ اس بات سے جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر ان کو ان کا مال دینا پڑے گا، ایسا نہ کرو، اگر کرو گے اللہ سے چھپو گے نہیں۔ تو جس آدمی کے پاس 5-10 یتیم بچے پرورش میں ہیں، اب وہ سارا دن انہی کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو کیا ان کے مال میں سے اپنی پرورش کی مزدوری لے سکتا ہے؟ جواب، من ومن کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو، فلیستعفف، اس کو تو بچنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بچے، لام کمانا چاہیے، وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی ہو غریب، فلیاکل، اس کو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، اپنی مزدوری لے لے، مگر دیکھے کہ اتنے کام کی کتنی مزدوری بنتی ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، تو جب تم دے دو ان کو، اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بناؤ تم، علیہم ان کے خلاف،
ایسا نہ ہو کہ کل یتیم کو کوئی بیوقوف بنائے اور کہے کہ تیرا مال تو کھا گیا تھا چاچا سارا، تو تم گواہ بناؤ تاکہ گواہ کہیں کہ بھئی چاچے نے تجھے دیا تیرا مال۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن رگ حمیت کو دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھ دی گئی کہ ہاں ایسا نہ ہو کہ گواہ جھوٹے کھڑے کرو اور کہو کہ مال دے دیا اور کچھ مال چھپا لو، کیوں؟ ایک اور بھی گواہ ہے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے۔ ایک بات بچ گئی کہ اگر سمجھداری آئے تو اس کو اس کا مال دو، تو اگر نہ سمجھداری آئے، بے وقوفی رہے، تو مال دیں کہ نہ دیں؟ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ سمجھیے کہ جمہور کا یہی آخر خیال ہے کہ ایک وقت میں دے دینا چاہیے یا حکومت وقت کو کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگر حکومت کہے، امیر المؤمنین کہہ دے کہ نہیں آپ ہی رکھو اور آپ اس کی دیکھ بھال کرتے رہو، تو رکھ سکتے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اوپر جو کہا کہ یتیموں کو ان کا مال دو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یتیم، بالغ ہونے کے بعد تو نہیں رہتے، تو کیا یتیموں کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟ ذہن بنایا جا رہا تھا، اب پھر اس سے ترقی کی، فرمایا کیوں نہیں ملے گا؟ مردوں کو بھی ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ للرجالی، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے ترکا جو چھوڑا جائیداد، جو مال چھوڑا، الوالدانی ماں باپ نے، ماں کے حصے میں بھی باپ کے حصے میں بھی، والاقربون اور جو دوسرے قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، وللنسائی اور مردوں کے لیے بھی ہے، وللنسائی اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس مال میں سے ترک الوالدانی جو چھوڑا ماں باپ نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، ان کا بھی اس میں حصہ ہے، مما اس مال میں سے قلہ جو کم ہو، منہ اس میں سے، او کثورا یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو تو تب بھی حصہ ہے، زیادہ ہو تو تب بھی حصہ ہے، مرد کا بھی ہے عورت کا بھی ہے۔ کس نے کہا کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا؟ نصیبا مفروضا، ایسا حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے طے کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے۔ اب جائیداد بٹنے لگی تو اس موقع کے اوپر غریب یتیم مسکین آ گئے، تو آدمی کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ وَإِذَا حَضَرَ اور جب حاضر ہو جائیں القسمۃ جائیداد کی تقسیم کے وقت میں، اولو القربا رشتہ داری والے رشتہ دار آ جائیں، وہ رشتہ دار جن کو حصہ نہیں ملتا ہے اس میں سے، وہ رشتہ دار آ جائیں، والیتامہ اور یتیم آ جائیں، والمساکین اور غریب آ جائیں، تو کیا کرو تم کہ اس وقت میں تم آ گئے، ہم پراپرٹی تقسیم کر رہے ہیں اور تم بھی آ گئے اسی وقت میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں نہیں، تم کو شرمانا چاہیے۔ فرزقو تم روزی دو، ہم ان کو منہو اس میں سے کچھ تھوڑا بہت دے دو، مگر اس دینے کے لیے شرط ہے، ایک یہ کہ جن کی پراپرٹی بٹ رہی ہے وہ سارے کے سارے بالغ ہوں، نابالغ کوئی نہ ہو، اور دوسرے سب کے سب حاضر ہوں، اور اگر کچھ نابالغ بھی ہیں اور کچھ موجود نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ وقولو دوسری بات، اور کہو تم لہم ان سے قولا معروفا نیکی کی بات، اے غصہ نہ ہوں، ان کو یہ نہ کہو کہ تم بے شرم ہو ایسے وقت میں آئے ہو، پھر کہو کہ دیکھو کچھ لوگ بچے ہیں، ہم اس میں سے تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ دوسروں کے حق بھی ہیں۔ تو رہی بات چوتھے اور 40ویں کی کہ اس میں جو کھا جاتے ہیں لوگ یتیموں کا مال، تو وہ سب کے سب کلھا من الخرافات والبدعات، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَلْيَخْشَا اور فرمایا یتیموں کے بارے میں ڈرو، اور اس کے لیے ایک بات سمجھو، اگر تم مرو، ذرا تصور کرو کہ آج تمہاری موت ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں، تو تمہارے دل میں کیا آئے گا؟ کاش کہ کوئی ہمارے بچوں پر زیادتی نہ کرے، ہمارے بچوں کا کوئی حقوق ادا کرے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ وَلْيَخْشَا اور چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ لو ترکوا اگر وہ چھوڑ جاتے من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا چھوڑ جاتے چھوٹے بچوں کو، خافوا علیہم تو وہ ان پر ڈرتے، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس سے ڈرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا درست بات، سیدھی بات کہیں۔ درست بات کا مطلب یتیم کے بارے میں یہی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ یتیموں کا مال ان کے رشتہ دار کھاتے ہیں، چچا کھا جاتا ہے، تایا کھا جاتا ہے، تو دوسرے لوگ چاچے اور تایا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمت کے ساتھ بات کرو۔ ان الذین یاکلون بے شک وہ لوگ، الذین جو یاکلون کھاتے اموال الیتامى یتیموں کا مال، چاہے وہ چوتھے اور 40ویں نام کے نام پر کھا رہے ہوں، چاہے وہ ثواب کے نام پر کھا رہے ہوں، ظلماً
ظلم کے طور پر کھا رہے ہیں، چونکہ وہ یتیم ہیں، نابالغ ہیں۔ انما یاکلون، بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، نارن، آگ بھرتے ہیں۔ وہ مال نہیں کھا رہے ہیں، وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ضرور بضرور وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہاں تک ذہن بنایا کہ جائیداد میں سب کو حصہ ملے گا، چھوٹے کو بھی ملے گا، بڑے کو بھی ملے گا، مرد کو بھی ملے گا، عورت کو بھی ملے گا۔ تو کس کو کتنا ملے گا؟ میں شروع میں بتا چکا، وہاں ابھی تک وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، اب آ گئے۔ یہ ہے وہ وراثت کی آیت۔ یوصی، تاکیدی حکم کرتا ہے، تم کو اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ باپ مر گیا، اولاد کو کتنا ملے گا پراپرٹی میں؟ للذکر، مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، جتنا دو لڑکیوں کو دیا جائے گا اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے گا۔ بس جتنے بھی لڑکے ہوں، جتنی بھی لڑکیاں ہوں، ہمیشہ لڑکوں کو ڈبل گن لو اور لڑکی کو ایک گنو، جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ 5 لڑکیاں ہیں، 5 لڑکے ہیں، کل جائیداد کو کتنے میں بانٹے؟ 15 حصوں میں۔ تو 2 حصے لڑکوں کو دیتے، جو 10 حصے چلے گئے، اور ایک لڑکیوں کو دیا، 15 حصے ہو گئے۔ فَإِن كُنَّ، پس اگر ہوں وہ کون؟ لڑکیاں، نساءً، عورتیں ہوں، فوق اثنتین، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ فوق اثنتین کے لفظی معنی 2 سے زیادہ، لیکن صحابہ نے تشریح کی، فرمایا 2 بھی اسی میں ہیں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے، ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اس میں سے 2/3 ما ترک کا جو اس نے چھوڑا ہے، مطلب لڑکا کوئی نہیں، صرف لڑکیاں ہیں، اور لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پوری پراپرٹی کے 3 حصے کرو، ان 3 میں سے 2 حصے ان لڑکیوں کو برابر برابر دے دو، اور باقی جو 1 حصہ ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کو۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو وہ کون؟ لڑکی، واحدتاً، ایک ہی، مرنے والے کا لڑکا کوئی نہیں، ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا، تو اس ایک لڑکی کے لیے النصف، آدھی پراپرٹی ہے، پوری پراپرٹی میں سے آدھی۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اب بیٹا مر گیا، یہ تو باپ مرا تھا یا ماں مری تھی، ماں کی بھی جائیداد اسی طرح بٹے گی، باپ کی بھی اسی طرح۔ اگر بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، تو ماں باپ کو کیا ملے گا؟ وَلِأَبَوَيْهِ، اور ان دونوں کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی، منہما، ان میں سے، السدس، 6واں حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکا، جو چھوڑ گیا وہ، ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہے، بیٹا کہہ دیا میں نے، اولاد کہی ہے، تو ماں اور باپ کو 6 ملے گا۔ مثلا 6 لاکھ روپے تھے تو 1 لاکھ ماں کو، 1 لاکھ باپ کو، باقی سب بیٹے بیٹیوں کو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، بس اگر مرنے والے کا کوئی لڑکا نہ ہو، مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بن جائیں اس کے ماں اور باپ، تو ظاہر سی بات ہے اب سارے جائیداد ماں باپ کو ملے گی، لیکن قرآن نے کہا فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو سب سے پہلے اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا، تو 2 حصے بچ جائیں گے، تو کس کو ملے؟ باپ کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر مرنے والے کے کچھ بھائی بھی ہیں، اولاد تو ہے نہیں مگر بھائی ہیں، اور بھائیوں کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر اس کی ماں کو ملے گا 6واں حصہ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، اس وصیت کے بعد، یوصی بِهَا، جس کی اس نے وہ وصیت کرتا ہے مرنے والا، اس وصیت کو ادا کرو، مگر وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال میں، اس سے زیادہ میں نہیں، اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو 1/3 دیں گے، باقی نہیں دیں گے۔ او دین، یا قرضے کے بعد، یا اس لیے کہا کہ قرضہ تو مسلمان پر ہونا نہیں چاہیے، لیکن بالفرض اگر قرضہ ہے تو قرضہ پہلے ادا کریں گے، پھر وصیت ادا کریں گے، اس کے بعد جائیداد بٹے گی۔ آباؤکم، یہ باپ کو اتنا دو، بیٹے کو اتنا دو، یہ اتنا کیوں بانٹا؟ فرمایا اس لیے، آباؤکم، تمہارے باپ دادا میں سے، ماں اور باپ میں سے، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹوں میں سے، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم، کون سا، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعا، نفع کے اعتبار سے، یہ اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے جتنا حصہ دیا اس کو مانو، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے، ان اللہ کان علیما، اللہ نے متعین کیا اس لیے کہ وہ علم والا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکیماً، مبنی بر حکمت کرتا ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو۔ ماں اور باپ اور بیٹے اولاد کا حصہ ہو گیا، اب بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ فرمایا پہلے سمجھو بیوی مر گئی، شوہر کو کتنا، وَلَكُمْ، اور اے شوہرو تمہارے لیے ہے، نصف، آدھا حصہ، ما ترکا، جو چھوڑا، ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، تو باقی کس کو ملے گا؟ ان کے ماں باپ کو، دوسرے رشتہ داروں کو۔ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والی تمہاری بیوی کی کوئی اولاد نہیں، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ،
بس اگر ان کی کوئی اولاد ہے فلکم الربع تو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، شوہر کا چوتھا حصہ، مما اس مال میں سے ترکنا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جاتی ہیں، من بعد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یوسین بہا جس کے بارے میں وہ وصیت کرتی ہیں، او دین یا قرضے کے بعد، پھر بھی یا کہا یعنی عورت پر بھی قرضہ ہونا نہیں چاہیے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا ہے، یعنی تم مر گئے، شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے ترکتم جو تم نے چھوڑا، إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اگر نہ ہوں تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ، اور اگر اولاد ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ بس اگر تمہارے لیے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ، مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت اس وصیت کے بعد، توصون بہا جس کی تم وصیت کر جاتے ہو، او دین یا قرضے کے بعد، میاں بیوی کا بھی حصہ بیان ہو گیا۔ تو بھائی بہن کو کتنا ملے گا؟ فرمایا اگر بیٹا زندہ ہو تو بھائی بہن کو کچھ نہیں، اور باپ زندہ ہو تو بھائی بہن کو کچھ نہیں، لیکن اگر بیٹا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو یورثو جس کی جائیداد بانٹی جا رہی ہو، کلالتن وہ کلالہ ہو، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو، اب امراتن یا کوئی عورت کلالی ہو، امراتن ایسی عورت ہو اس کا باپ بھی نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں، وَلَهُ أَخٌ اور اس مرنے والے یا مرنے والی کا ایک بھائی ہے، او اختن یا ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ واحد منہما تو ان بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، لیکن بھائی اور بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کے ماں باپ دونوں کے ایک ہوں، ایک وہ جو صرف باپ کی طرف سے ہوں، ایک وہ جو صرف ماں کی طرف سے ہوں۔ اب صحابہ کو نکالو بیچ میں سے، کیسے اس کی تفسیر کریں گے؟ یہاں صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہاں وہ بھائی اور بہن مراد ہیں جو صرف ماں کی طرف سے ہیں، ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں، فَإِن كَانُوا پس اگر وہ ہوں یعنی یہی ماں والے بھائی، کانو اخیافی بھائی کہتے ہیں اس کو عربی میں، فَإِن كَانُوا پس اگر وہ ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے، یعنی ایک بھائی نہ ہو بلکہ 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2-3 بھائی بہن ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ تو وہ سارے شریک ہوں گے، فی الثلث تیسرے حصے میں، پھر 3 حصے کرو، ایک حصہ الگ نکالو، اس میں ان سب کو برابر برابر دے دو، اور یہی وہ موقع ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کو برابر ملے گا۔ مگر یہاں پر بھی اس کلالے کے بارے میں من بعد وصیت اس وصیت کے بعد، یوصا بہا جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، او دین یا قرضے کے بعد، لیکن دونوں کے لیے ایک شرط لگائی، غیر مضار اس حال میں کہ یہ وصیت یا یہ قرضہ نقصان دینے والا نہ ہو، یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گا یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اور قرضہ نقصان دینے والا نہ ہو، اس کا مطلب کہ مرتے مرتے اس کو رشتہ داروں سے بڑی چڑ تھی، جان نکل رہی تھی، نکلتے نکلتے کہنے لگا فلانے دکاندار کے میں نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں تاکہ سب اس کو ملے اور یہ سارے بھوکے رہیں، ان کو کچھ نہ ملے۔ تو اس مرتے وقت میں اگر کوئی قرضے کا اعتراف کرتا ہے، اس کے تفصیلی احکام ہیں، اس کو ایسے نہیں قرضہ دے دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کو تکلیف دینے کے لیے اقرار کر رہا ہے۔ وصیۃ من اللہ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم اور اللہ جاننے والا ہے، اور جو لوگ رشتہ داروں کو اس طرح حصے نہیں دیتے ان کو سزا کیوں نہیں دیتا، حلیم برداشت کرنے والا ہے۔ اور سنو تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ وراثت کے حصے ہم نے بانٹ کر دے دیے، ان کو مانو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، رسول کی بات کو مانے گا، اللہ اس کو داخل کرے گا، يُدْخِلْهُ داخل کرے گا جنات ایسے باغوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، کیا نافرمانی؟ اس جائیداد کے حصے کو نہیں مانے گا جس طرح اللہ نے بیان کیا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان حصوں کو اس طرح تسلیم نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کی حدوں کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ اس کو داخل کرے گا جہنم میں، خالداً فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ دوسرا موقع آ گیا کہ ایمان والے کو کہا ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
کیوں؟ اگر انکار کر رہا ہے جائیداد کے تقسیم کو تو کافر ہو گیا، قرآن کا منکر ہے، اس لیے رہے گا جہنم میں۔ اور اگر کہتا ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ کا حکم لیکن، تو اس کا مطلب لمبے عرصے تک رہے گا جہنم میں، کتنا عرصہ رہے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، ایک اہم مسئلہ باقی رہا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ اولاد کو حصہ دو، ماں باپ کو حصہ دو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، وغیرہ وغیرہ، مگر یہ حصہ کب ملے گا؟ جب پہلے نسب صحیح ثابت ہوگا، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بدکاریوں کے راستوں کو بند کیا جائے۔ بدکاری کے اصل راستوں کو بند کرنے کا حکم سورہ نور میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ ایک عبوری قسم کا حکم آیا، واللاتی، اور وہ عورتیں، یاتین جو لاتی ہیں، الفاحشۃ گندے کاموں کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی کے کام کر گزرتی ہیں، فاستشہدوا تو گواہ کھڑے کرو، علیہن ان کے خلاف، اربعتن چار مردوں کو، یہ تا کی وجہ سے معلوم ہوا مرد، منکم تم میں سے چار مرد گواہ کھڑے کرو، فإن شہیدوا بس اگر وہ چار مرد اس کے خلاف گواہی دیں تو یہ عبوری حکم آیا پہلے، فامسکوہن تو روک کر رکھو ان کو، فی البیوت گھروں میں، ان کو کوچا گرد نہ بننے دو، باہر نہ جانے دو، ورنہ دوسروں کے سامنے بھی ایسے تذکرے کر کے اوروں کو گناہگار بنائیں گی، حتی یتوفاہن یہاں تک کہ وفات دے دے ان کو موت۔ اب وفات کا معنی پورا پورا لے لے ان کو موت، یعنی وہ مر ہی جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا مقرر کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبیلا کوئی دوسرا راستہ۔ چنانچہ جب سورہ نور نازل ہوئی آپ نے فرمایا لے لو، اللہ نے راستہ دے دیا۔ واللذانی یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہوا اگر مرد ہوں تو، اور مردوں کے دونوں حکم اگر آپس میں بدکاریاں کریں یا عورتوں کے ساتھ کریں، واللذانی اور وہ دو مرد یاتینہا جو لائیں گے ان بے حیائیوں کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو بھی تم سزا دو۔ یہ عبوری حکم آیا، کیا سزا دو؟ جوتے مارو وغیرہ وغیرہ۔ فإن تابا تو بعد میں جب حکم آیا تو پھر وہ حکم ہو گیا، لیکن وہاں ایک تفصیل باقی رہی کہ اگر نعوذ باللہ مرد بدکاری کریں، یہ گندا گہ سسٹم، تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ اس کے لیے کہا ان کو تکلیف دو، کیسی تکلیف دیں؟ بس وہ صحابہ نے اپنے دور میں تکلیفیں دے کر طے کیا، ان سب کا خلاصہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جان سے مار دو، مگر بھیانک طریقے سے مارو تاکہ دوسرے ڈریں۔ فَإِن تَابُوا پس اگر وہ دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا اور درست کر لیں اپنے حال کو، فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے، پھر ان پرانی باتیں یاد نہ دلاؤ، پھر معاف کر دو، درگزر بھول کو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ان اللہ کان توابا بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمن بہت رحم کرنے والا ہے۔ اتنے بڑے جرم کے بعد بھی وہ توبہ کا احساس دلاتا ہے۔ انما التوبۃ بے شک توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء جو کرتے ہیں برے کام، گناہ کے کام کرتے ہیں، بجہالت جہالت سے، اور جہالت کا معنی ہرگز یہ نہ کیجئے کہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، بلکہ جہالت کا معنی صحابہ نے کیا کہ انسان کے اوپر گناہ کی لذت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس طرح اس نے گناہ کر ڈالا۔ ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب قریبی وقت میں، فوراً جیسے اللہ یاد آ گیا بالکل سجدے میں پڑ گیا، اللہ غلطی ہو گئی، فاولئک یتوب اللہ علیہم تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات جو برے کام کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں توبہ کریں گے، فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو بعد میں مرتے وقت میں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ حتی اذا حضر یہاں تک کہ جب حاضر ہوگی، احدہم ان میں سے کسی کے پاس، الموت موت، قال اس نے کہا انی تبت اب میں توبہ، میں بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الان اب، فرمایا اب توبہ کرتا ہے، موت کے فرشتے دیکھ کر کہ اب توبہ نہیں قبول ہوگی۔ وللذین اور ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، یموتون جو مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، ان کی کہاں توبہ؟ اولئک اعتدنا یہ وہ لوگ ہیں تیار کیا ہم نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذابا الیما دردناک عذاب۔ بات عورتوں کی چل رہی ہے، دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ولا یحل حلال نہیں تمہارے، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا تو کہ تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی عورتوں کے وارث بننے کا مطلب
وہ یتیم بچیاں تمہاری پرورش میں تھیں، زبردستی ان کی مرضی کے بغیر تم ان کو اپنے نکاح میں یا اپنے بچوں کے نکاح میں رکھو، یا اسی طریقے سے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے اور یوں ہی ان کو اپنے نکاح میں رکھتے ہو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت روک کر رکھو تم ان کو، اس لیے یہ ہوگا کرہن کہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان رکھ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لِتَذْهَبُوا، تم لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُم، اس مال میں سے کچھ تم لے لو، ان سے لے جاؤ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا ہے نکاح کے وقت میں مہر کے طور پر، تو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے۔ لا تعضلوا، مت روکو تم ہن ان کو عن النکاح، نکاح نہیں کرنے دے رہے ہیں، کیوں؟ مطلب طلاق نہیں دیتے ہیں، جب طلاق نہیں دیں گے نکاح کیسے کریں؟ کس لیے؟ تاکہ اتنی پریشان ہوں پھر لکھ کر کے دیں کہ ہم طلاق مانگتی ہیں، یہ نہیں دے رہا ہے اور اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، تاکہ وہ مہر ہم کو واپس مل جائے۔ آج ایسے کمینوں سے دنیا بھر گئی ہے، آج یہی طریقہ لوگوں نے رکھا ہے، اللہ بہت ستاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو جی ہم تھوڑا طلاق دے رہے ہیں، یہ خود مانگ رہی ہے، کیوں مانگ رہی ہے بے شرم، اس کا تو جواب دے۔ الا ان یاتینا، مگر یہ کہ لائیں وہ بفاحشۃ مبینہ، کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کریں، نعوذ باللہ بدکاری کا کام کرنے لگ جائیں، تو پھر تم کو حق ہے کہ تم ان کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، نہ رکھو، لیکن ایسے وقت میں بھی ان کا مہر ان کو دو، یہی بہتر ہے۔ وعاشروہن، اور اگر تم ان کی چھوٹی موٹی کڑوی کسیلی برداشت کر کے برداشت کرو، عاشرو، زندگی گزارو تم ہن ان کے ساتھ بالمعروفی، نیکی کے ساتھ، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھی طرح زندگی گزارو، نہیں نباہ ہو سکتا ہے تو طلاق دو، مگر وہ بھی اچھی طرح۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، سنو، اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں پسند نہیں آتی، اور یہ ناممکن ہے کہ تم کو کوئی ایسی عورت ملے کہ اس کی ہر بات پسند آ جائے، کوئی نہ کوئی بات تو ناپسند اپنے بیٹے کی بھی ہوتی ہے، اپنے باپ کی بھی ہوتی ہے، ماں کی بھی ہوتی ہے، تو وہ کون سی بیچاری بیوی آئے گی جس کی ہر بات پسند آ جائے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند کرو ہن ان کو، یعنی کسی چیز کی وجہ سے، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے، ان تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور رکھی ہو اللہ نے، فی، اس چیز میں، تمہارے لیے، خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر۔ ہو سکتا ہے ایک بات تم کو ناپسند ہو، دوسری تو پسند ہے نا، اور ممکن ہے کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو، بے شک اس سے دل نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے ایسی نیک اولاد عطا کرنی ہو جو کسی اور عورت سے ممکن نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بیوی کے لیے بڑے مشہور واقعات ہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا جو اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے عطا فرمایا، ممکن نہیں کہیں اور سے عطا ہو جائے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمایا، اور یہ پاک دامن کتنی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالًا، لیکن اگر نکاح کا اور طلاق کی نوبت آ ہی جائے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر ہی لو، استبدالا، بدلنے کا، زوجن، بیوی کو، مکان زوجن، دوسری بیوی کی جگہ، یعنی طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے کہ اس کو طلاق دوں، دوسری جگہ نکاح کروں، تو پھر سنو، وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے ہو، احداہن، ان میں سے ایک عورت کو، قنطارا، سونے کا ایک ڈھیر، اتنی بڑی گٹھڑی کہ جو عورت اٹھا بھی نہیں سکتی، اتنا سونا دے چکے ہو، فلا تاخذوا، تو مت لو تم، منہ، اس مہر میں سے، گفٹ میں سے، شیئن، کچھ بھی، ذرا سا بھی مت لو۔ اور یوں تو لے نہیں سکتے، تنگ کرو گے، الزام لگاؤ گے، پھر اس سے سونا لو گے، تو کیا تم اس کمینی دنیا کے لیے الزام لگاؤ گے؟ اتاخذونہ، کیا تم لوگے ان سے وہ مال، بہتانن، بہتان لگا کر، اور جب بہتان لگاؤ گے تو بہت بڑے گناہ کے مستحق ہو جاؤ گے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلم کھلا گناہ کر کے۔ کیا ہو گیا اگر نباہ نہیں ہوتا ہے تو تم پچھلے دور کو بھول گئے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لوگے ان سے دیا ہوا مال واپس، وَقَدْ أَفْضَىٰ، حالانکہ تنہائی میں مل چکے ہیں، بعضکم، تم میں سے بعض، إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض کے ساتھ، تم نے تنہائی کے وقت آپس میں کاٹے ہیں، اس سب کو بھول گئے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، مطلب جو تم نے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے فائدہ اٹھایا ان کی زندگی سے، اگر تم اپنا مہر واپس لیتے ہو تو کچھ تو سوچو اس کے بدلے میں ان کو کیا دیا تم نے۔ وَأَخَذْنَا، اور لوگے تم میں، لیا انہوں نے، ان عورتوں نے، منکم، تم سے، میثاقاً غلیظا، گاڑھا وعدہ، وہ تم سے وعدہ لے چکی۔ وَلَا تَنْكِحُوا، آخری بات، اور مت نکاح کرو، ما نکح، جن سے نکاح کیا، آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے، من النساء، عورتوں سے۔ تو کیا جن سے باپ دادا نکاح کرتے تھے ان سے بھی لوگ کرتے تھے؟ جی ہاں، ایسا بھی تھا دور جہالت میں۔ الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، انہ کان فاحشہ،
بے شک یہ بہت گندی بات ہے، وہ مقتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ جو باپ کے نکاح میں رہی اب تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو، وساء سبیلا، اور بہت بری ہے یہ بات سبیلاً راستے کے اعتبار سے۔ یہاں سے پھر سوال پیدا ہوا کہ آدمی پر کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، آگے ان کے تفصیلی احکام ہیں۔ یہ 22 آیتیں ہو گئیں سورہ نساء کی، بس اتنے رکھتے ہیں، یہاں سے آگے کل انشاءاللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔